نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ میں آپ کا میزبان محمد جاوید عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ تمام ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس عظیم اور پاک ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مالک بن دینار کو دینار کیوں کہا جاتا تھا، اس بارے میں ہمیں ایک خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ حضرت مالک بن دینار ایک دفعہ کشتی پہ سفر کر رہے تھے کہ جب کچھ سفر طے کر لیا تو اس کا جو وہ مالک تھا، جو ملا تھا، اس نے آپ سے کرایہ دریافت کیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تمہیں دینے کے لیے، تو اس نے کافی زد و کوب کیا جس کی وجہ سے آپ کی حالت غیر ہو گئی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد جب آپ سنبھلے تو اس نے دوبارہ آپ سے جو تھا وہ کرایہ دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ میرے پاس کرایہ نہیں ہے، اتنی دیر میں کیا دیکھتے ہیں جو کشتی تھی اس کے ارد گرد جو مچھلیاں تھیں وہ اپنے منہ میں دینار لیے ہوئے پانی کی سطح کے اوپر آ جاتی ہیں۔ تو حضرت مالک بن دینار ایک مچھلی کے منہ سے ایک دینار لیتے ہیں اور اس ملا کو دے دیتے ہیں۔ جب وہ ملا یہ دیکھتا ہے سارا معاملہ تو وہ تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے پہنچے ہوئے برگزیدہ بندے ہیں، تو وہ فوراً ان کے قدموں میں گر جاتا ہے، آپ سے معافی مانگتا ہے۔ لیکن حضرت مالک بن دینار کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کشتی سے اترتے ہیں اور پانی پر چلتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک خوبصورت جو عورت تھی اس کا نکاح کا پیغام آیا، کیونکہ اس کا جو باپ تھا وہ بصرہ میں رہتا تھا اور کافی امیر اور کبیر شخص تھا۔ جب اس کا وصال ہوا تو وصال کے بعد اس نے پیغام بھیجا حضرت مالک بن دینار کی طرف کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ جو پیغام لے کے آئے تھے ان کو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں دنیا کو طلاق دے چکا ہوں، چونکہ عورت دنیا کا ہی حصہ ہے، تو اس لیے جو طلاق شدہ چیز ہو یا جس کو طلاق دی گئی ہو اس سے دوبارہ نکاح جائز نہیں۔ اس لیے انہوں نے وہ پیغام جو تھا وہ رد کر دیا اور ہر ٹائم دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ اسی طرح کا ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہمسایہ تھا وہ یہودی تھا۔ آپ نے ایک جگہ پہ ایک مکان لیا کرائے پہ اور ساتھ جو ہمسایہ تھا وہ یہودی تھا۔ اس نے جان بوجھ کر آپ کو تنگ کرنے کے لیے کیا کیا کہ اپنے گھر کے اوپر ایک پرنالہ بنایا اور اس کا جو رخ تھا وہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی طرف کر دیا۔ تو وہ کیا کرتا تھا کہ ہر روز جتنا بھی غلاظت تھی اور کوڑا تھا وہ ان کے چھت پہ پھینک دیتا، جس سے کیا ہوتا کہ وہ جو ساری غلاظت تھی وہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے صحن میں آ جاتی، جہاں پہ وہ نماز پڑھتے اور عبادت اور ریاضت کیا کرتے۔ یہ معاملات جو تھے وہ گزرتے رہے، کافی دن گزرے، تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ جو یہودی تھا وہ خود بھی اس نے دستک دی اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کرتا ہے کہ آپ کو میری وجہ سے کوئی پریشانی تو نہیں؟ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں، جو تم غلاظت اور کوڑا پھینکتے ہو اس کو میں روز جھاڑو لگاتا ہوں اور صاف کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس جگہ کو دھو دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ اس وجہ سے مجھے آپ سے کوئی تنگی نہیں ہے۔ جب اس نے دیکھا تو حضرت مالک بن دینار کو غصہ نہیں آیا اس معاملے پر، تو وہ کافی متاثر ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ بھی سچے ہیں اور آپ کا دین بھی سچا ہے۔ تو وہ اس نے اس جو حضرت مالک بن دینار کا رویہ تھا، جو اخلاص تھا ان کا، جو ہمسائے کے ساتھ حسن و سلوک تھا،
اس سے متاثر ہو کر اس نے کیا کیا کہ اسلام قبول کر لیا۔ اچھا، ایک دفعہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی کافی خواہش تھی کہ وہ جہاد میں حصہ لیتے، تو ایک معاملہ ایسا ہوا کہ جب جہاد کا وقت آیا تو حضرت مالک بن دینار ان دنوں میں شدید بیمار ہو گئے، وہ جہاد پر نہ جا سکے۔ اسی کشمکش میں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور بات کرتے ہیں، اپنا شکوہ کرتے ہیں کہ یا اللہ، میرا اتنا مرتبہ بھی نہیں تیرے حضور کہ میں جہاد پر جاتا اور تیرے راہ میں شہید ہوتا، میری شان جو ہے وہ تیرے سامنے تو کچھ بھی نہیں، اور میرا مرتبہ بھی کچھ ہی نہیں۔ ابھی یہی وہ باتیں کر رہے تھے کہ ایک غیب سے ندا آتی ہے کہ اے مالک بن دینار، ہم نے تیری عظمت اور تیری شان کے لیے ہم نے تمہیں نہیں بھیجا، ہم نے تمہارے کے اوپر ایک نعمت کی ہے جو نعمت عظمیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس کی وجہ سے تم جہاد پر نہیں گئے، اور بخار جو تھا وہ تمہارے حق میں بہتر تھا۔ کیوں بہتر تھا؟ کہتے ہیں کہ وہ ندا آئی کہ اگر تم جہاد پر چلے جاتے تو آپ کو قید کر لیا جاتا، کہ آپ کو وہ جیل میں ڈال دیتے، اور جب جیل میں ڈالا جاتا تو جو آپ کو کھانا کھلایا جاتا وہ حلال گوشت نہ ہوتا۔ وہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ انہیں سور کا گوشت جو تھا وہ کھلایا جاتا، جس سے ان کا جو ایمان تھا وہ برباد ہو جاتا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ، واقعی تیری ہر رضا میں راضی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انہیں کبھی شکوہ نہیں کیا، اور اس طرح جو وہ ہر روز جو تھے وہ کثرت سے عبادت کرتے اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتے۔ اس طرح کا ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے جو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے شان کو ظاہر کرتا ہے، کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت واسع رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، یہ اس سے پہلے میں آپ سے ایک اور شیئر کرتا ہوں کہ حضرت مالک بن دینار جو تھے وہ کافی بیمار ہو گئے، کافی وہ علیل ہو گئے اور کافی کمزور بھی ہو گئے۔ تو جب کچھ صحت یاب ہوئے تو وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ جب وہ نکلے اسی ٹائم ایک جو بادشاہ تھا وہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس بادشاہ کا جو پہرے دار تھے وہ ساروں کو سائیڈ پہ کر رہے تھے، چونکہ حضرت مالک بن دینار ابھی صحت یاب ہوئے تھے اور کافی کمزور تھے، ویکنس کی وجہ سے وہ جلدی سائیڈ پر نہ ہو سکے۔ تو جو بادشاہ کا جو پہرہ دار تھا اس نے ایک کوڑا مارا جو کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو لگا، تو حضرت مالک بن دینار کے منہ سے نکل گیا کہ اللہ کرے تمہارے ہاتھ جو ہیں وہ کٹ جائیں۔ تو کچھ دنوں کے بعد جب وہاں سے حضرت مالک بن دینار کا گزر ہوا تو واقعی اگلے روز جو پہرہ دار تھا اس پہ کوئی چوری کا جرم ثابت ہوا، تو اس بادشاہ وقت نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے اور کٹوا کر چوراہے پر ڈلوا دیے، جس کا حضرت مالک بن دینار کو بعد میں پتہ چلا اور وہ کافی اس پر جو تھے وہ نادم ہوئے۔ لیکن یہ واقعہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں جو اگر اپنے زبان سے کچھ نکال دیں تو اللہ تعالیٰ ان کا کہا ترک نہیں کرتے۔ تو جیسے کہ انہوں نے قصداً نکالا، کیونکہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کر کسی کو بد دعا نہیں دیتے اور کسی کے لیے وہ دعا بھی نہیں کرتے، مطلب وہ کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے اور نہ کسی کے لیے ایسی ان کی کوئی نیت ہوتی ہے، چونکہ قصداً ان کے دل سے نکل گیا اور وہ بھی کافی تکلیف میں، کیونکہ وہ کمزور بھی تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو جو تھا وہ قبول کیا اور اس کے دونوں ہاتھ جو تھے وہ کٹ گئے، چونکہ آپ بعد میں کافی نادم بھی ہوئے۔ اچھا، جب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو کسی شخص نے خواب میں دیکھا جو بزرگ تھے، اور انہوں نے یہ دیکھنے کا مقصد کیا تھا کہ حضرت واسع رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کے جو تھی وہ معاملات دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کون ان میں سے پہلے جنت میں جاتا ہے۔
تو جو جب تمام ان کے سوال و جواب ہو چکے تو حضرت مالک بن دینار کو جنت میں پہلے داخل کر دیا گیا۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ایک آواز آئی کہ یہ نہ سمجھیں کہ حضرت واسع رحمۃ اللہ علیہ کا مقام نہیں ہے، ان کا بھی مقام مرتبہ بہت زیادہ ہے، بہت بلند ہے۔ اس میں صرف جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت واسع رحمۃ اللہ علیہ میں کہ حضرت واسع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2 کرتے تھے جو وہ زیب تن کیا کرتے تھے، جبکہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صرف 1 کرتا تھا۔ چونکہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوتا ہے اور اس کے بعد جا کے آپ کی تمام اگلی جو منزل ہوتی ہیں وہ سٹارٹ ہوتی ہیں، جو حساب و کتاب جتنا مال کم ہوتا ہے اس حساب سے وہ حساب بھی کم لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بغیر حساب کے بخشش فرمائے اپنی رحمت کے ذریعے، کیونکہ ہم اس قابل نہیں کہ ہم اپنا حساب و کتاب دے سکیں۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے جنت میں داخل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے پاس 1 کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان اولیاء کرام کی جو یہ واقعات ہیں اس سے متاثر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم ان اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام کے وسیلے سے ہمارے یہ ذکر کرنا بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔